کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گٹا مدینے سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مولانا سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، تحقیق حق جان، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ غوثیہ. لٹ آئے کوفیاں نے کن بانبی علی دا. لٹ آئے کوفیاں نے کن بانبی علی دا. ریزت ظالمان ٹنگیا سر سفیدہ. لٹ آئے کوفیاں نے لٹیے ظالمان اکبر کی جہانی. لٹیے ظالمان اکبر کی جہانی. کوثر دے مالکانوں دتا نہ پین پانی. مرجا گیا چہرہ زہرا کی ہر کلی دا. مرجا گیا چہرہ زہرا کی ہر کلی دا. ریزت ظالمان ٹنگیا سر سفیدہ. لٹ آئے کوفیاں نے ناطق قرآن سٹیا. دھرتی تے ظالمان ناطق قرآن سٹیا. دھرتی تے ظالمان کی حال ہے بنایا. بے درد ظالمان تصویر مصطفیٰ دی نازاں دے وچ پلیدا. تصویر مصطفیٰ دی نازاں دے وچ پلیدا. ریزت ظالمان ٹنگیا سر سفیدہ. لٹ آئے کوفیاں نے آبد بیمارتائی جد بیریاں سپاہیاں. آبد بیمارتائی جد بیریاں سپاہیاں. زہرا دیاں اجائیاں کوفے جدوں سنائیاں. رونا گیا نہ سنیا کوفے دی ہر گلی دا. رونا گیا نہ سنیا کوفے دی ہر گلی دا. ریزت ظالمان ٹنگیا سر سفیدہ. لٹ آئے کوفیاں نے گیچ ظالمان دے کلہ امام پیاسا. گیچ ظالمان دے کلہ امام پیاسا. تیرہ تے تیر چل دے
मुका तो शान इमाम अली मुका हुसैनिया 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 केरे जालिमा दे कल्ला इमाम प्यासा केरे जालिमा दे कल्ला इमाम प्यासा तीरा ते तीर चल दे पर डोलिया नहीं मासा साबत कदम रयाए लब से जिगर नबी दा साबत कदम रयाए लब ते जिगर नबी दा बेज़ित ज़ालिमाने रंगियाए सर सफीदा लुटियाए कूफियां कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाल्लाह ये थे भाई मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी जो कि बड़े ही प्यारे अंदाज में मरतबा पढ़ रहे थे। अब मैं इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मनपत के लिए दावत दूंगा मोहम्मद अब्दुल बनान नक्शबंदी दुआएं और आगे अपना हदिया खजाना पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। ये काम करना है कि जब कहते हैं ना हुसैनियत ये है जिंदाबाद, जब कहा जाए यजीदियत नीचे करके कहते हैं मुर्दाबाद, उसके लिए मुर्दाबाद भी आप नहीं बनाया करते हैं। यजीदियत जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अफज़ल है कुल जहां अफज़ल है कुल जहां में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ سب آپ اٹھا کے مل کر پڑھیے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، ہاں حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، حسین سا حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ طباغ ہے، یہ فرج کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہمسفر، علی کا دوسرا پسر، حسن کا پہلا ہمسفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، حسین سے جو دور ہیں وہ سب غموں سے چور ہیں، حسین کے جو پاس ہیں غم جان سے دور ہیں، یقین جس کی دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا کافیہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، وہ سچا کافیہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشال سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمین کو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایک ایسا معجزہ حسین ہے۔
کسی کو پلا دیا کسی کو بخشتی ہے کسی کو دے دیا پسر کسی کو دیے بال پر پکاری بندہ پروری لغت میں آل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے حسین ہے مدد کا ترجمہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرو گے گئے مخالفت غم حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والامام جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بدعمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن ازاں تم ذرا لاد میں جا ارے دشمن ازاں تم ذرا لاد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے خدا کے دی کرنا خدا ہر ابتدا کی ابتدا خدا کے دی کرنا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسین پاک کی عظمت و شان پہ دل قربان جاں قربان حسین پاک کی عظمت و شان دل قربان جاں قربان حسین پاک کی عظمت و شان دل قربان جاں قربان ماشاءاللہ بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے بے شک اس لئے کوئی شک نہیں یہ کہ محمد عبدالمنان نقشبندی اب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد صلاح الدین نقشبندی نمائیں آگے اپنا نظرانے کی طرف پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تو شاہ گوبا تو جان جانا تو شاہ
خوبا تو جان جانا چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو اے عمر کا برس کی تیری ہے عمر کا برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر کا برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ کتاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھے پہ ستر ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھے پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں جو ایک دوسرا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک دوسرا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے اللہ حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد صلاح الدین نقشبندی اور اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حبیب اللہ تیرے ناز سونے تو رب نے بنایا تجھے بلاؤ بھی درود پڑھ لیتے ہیں او تیرے گن رساں کی
कमाल सोनिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया मन रल दे लोकी तेरे में रल दे लोकी भला हो गया ता तेरी रहमता दी अदना इंजी कोई गरीबां ते ध्यान नहीं रखदा इंजी कोई गरीबां ते ध्यान नहीं रखदा ओ जिवें रखे तू गुलामा ते हयात सोनिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया मन रल दे लोकी तेरे में रल दे लोकी तेरे नाल सोनिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, कर्मा वाले, कर्मा वाले। माशाल्लाह। सर बुलंदी की रिवायत सर कटाने से चली, नब्ज़े ईमान ए हुसैन तेरी नब्ज़ डूब जाने से चली। अब मैं नाते रसूल सल्लम के लिए दावत देता हूँ हमारे इलाके के माया नाज नाथा मोहम्मद अमजद चुराही साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद अमजद चुराही। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रब तो सारी कायनात अंदर सब निशान हजूर दाए देखी मिदत सरकार दिल के कोए जदों मदहा कर हमान हजूर दाए ते दामन कुरान ते आले दा ओ छड़ियो ना एहो पाक परवाने हजूर दाए माने निकिया ते ओ गुनहगारन मान हजूर दाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आने को करान माने निकिया ते ओ गुनहगारन मान हजूर दाए। मैं
مٹھل من ٹھارانے محبوب مٹھل من ٹھارانے کیا بات میرے سرکارانے محبوب مٹھل من ٹھارانے محبوب مٹھل من ٹھارانے کیا بات میرے سرکارانے کیا بات میرے سرکارانے محبوب مٹھل بلیانوں جا رسیدے پایا ویریتائیں یار بنایا بلیانوں جا رسیدے پایا ویریتائیں محبوب سرکار نبی سر میں پکی کردا گڑھارانے کیا بات میری سرکارانے کیا بات میری سرکارانے سرکارانے کیا بات میری سرکارانے محبوب مٹھل تے دتا سونے سونا مرشد دتا سونے سونا مرشد پیارا تے من مونا مرشد پیارا تے من مونا مرشد گل بڑھ گئی ہے
من ٹھہرانے کیا بات میری سرکار دے دیکھ تو واسطہ مگلے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے باوت کی پڑھنا نہیں اور رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے دیکھ تو اے واسطہ مگلے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری گالی آباد میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری گالی آباد ست پتے کے آکھیا راہ بھی تجا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے ست پتے کے آکھیا راہ بھی تجا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اتنی نماز پڑھی تو ہونا بچین جتنی پڑھائے دیکھو میرا حسین اتنی نماز پڑھی تو ہونا بچین جتنی پڑھائے دیکھو میرا حسین مصطفیٰ اج سجدہ بنا مصطفیٰ اج سجدہ بنا آجا خدا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے دیکھ تو اے واسطہ مگلے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے آخر میں ایک اللہ کا مختصر سا نظارہ اشعار کی دو تین اشعار کی صورت میں پیش کر کے جانا چاہوں گا آیا نہ ہو گئے سے تیرا حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہو گئے سے تیرا حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے
حسن و شباب تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت شان کربلا زندہ شان کربلا ماشاءاللہ یہ آپ نے منقص ہر فکرے کے آخر میں آتا تھا ریپ پر. کوئی بھی شخص آج تک ایسا نہیں کہ جس نے ریپ پر لکھا ہو تحریر باقی رہ گئی ہو. اور یہ ایسی داستان ہے کہ جیسے لمحہ لمحہ گزر رہا ہے لوگوں پہ یہ زیادہ اشکال ہو رہی ہے اور اتنا ہی زیادہ عشق حسین لوگوں کے دلوں میں بڑھ رہا ہے. ایسی داستان تھی جو آج بھی لفظ نہیں بھولے اور ان کا ہمیشہ سر بلند ہے. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پیر صاحبزادہ پیر محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی مجددی کہ وہ ہمیں آقا حسین علیہ السلام کی مزید شان کے بارے بتائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ید اللہ فوق ایدیہم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ دیجیے. الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میں التماس کرتا ہوں وہ تمام دوست جو اس وقت باہر ہیں حسین پاک کی محبت کا دل میں مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے اس لیے کہ یہ ذکر سب سے بہتر ہے. میرا تقریر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک بیعت لی تھی اور اس بیعت کو اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے میری بیعت کی. یہ ذرا سامنے آگے تھوڑی سی تکلیف ہے قریب آ جائیں چادر پر آئے ایک مرتبہ بتا دینا کافی ہے. چادر میں گفتگو ہے اس کے بعد انشاءاللہ قدم پاک ہوگا. آ جائے قریب آ جائیے سامنے جگہ کافی پڑی. بڑا اہم مسئلہ آج کی مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ سامنے آئے گا اور اگر وہ ذہنوں میں آپ نے ہمیشہ کے لیے بٹھا لیا تو بے شمار مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی. بیعت کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ پاک نے فرمایا سونا جنہوں نے تیری بیعت کی ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ کی بیعت کی. اب بیعت کا ایک طریقہ ہے کہ بیعت کرتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ضروری ہے. ہاتھوں میں ہاتھ دینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے. لیسا کمثلہ شیء،
معاملہ پسند آیا، ایک تو اللہ نے یہ سبق عطا فرمائی کہ اے مصطفیٰ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والے میں تم سے راضی ہو گیا۔ دیکھیے کوئی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اعمال لکھے جاتے ہیں، لیکن سندے رضا نہیں ملتی۔ اللہ کی طرف سے سندے رضا نہیں ملتی۔ باعث وہ مسئلہ ہے کہ خالق کائنات نے خوش ہو کر فوراً فرما دیا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں اس درخت کے نیچے، کہاں؟ اس درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں میں اللہ تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ تو کتنا راضی ہوا ہے؟ فرمایا اتنا راضی ہوا ہوں اگر میں ہاتھ سے پاک ہوں لیکن میرا اور میرے مصطفیٰ کا آپس میں بانٹا کیا؟ جملہ میں نے بول دیا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میرا اور میرے مصطفیٰ کا آپس میں بانٹا کیا ہے؟ ہاتھ مصطفیٰ کا بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہاتھ اگر سے دیکھنے میں میرے حبیب کا نظر آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اے مصطفیٰ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ۔ اب ہاتھ سارے صحابہ کے ہاتھوں پر کس کا تھا؟ بولیے، میں نے کہا تھا آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا ہے، تو جب آپ کو سمجھ گیا تو تھوڑا سا جواب دیجیے۔ سب صحابہ کے ہاتھوں پر بیعت رضوان کے موقع پر اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ بولیے، ثواب ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا ہے۔ دیکھنے میں ہاتھ ہے حضور کا، لیکن قرآن کے مطابق اللہ فرما رہے یہ ہاتھ میرا ہے۔ اب مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ٹھہرا، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ٹھہرا، اور مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین سیدھا بدن مصطفیٰ کا بدن ہے؟ بات کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں نے کہا تھا کہ مسئلہ سمجھاؤں گا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین جو مصطفیٰ سے ہے، جن سے مصطفیٰ ہے، گویا مجھے دوسرے لفظوں میں یوں کہنے دیجیے، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، بات کو میں ادھر بڑھاتا ہوں، مصطفیٰ کا ہاتھ حسین کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ توجہ فرمائیے، پھر بات دوہرا رہا ہوں، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اور مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، اور مصطفیٰ کا ہاتھ حسین کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اور کیسے ہو سکتا تھا کہ ہاتھ ہو مصطفیٰ کا اور کربلا کا سفر کرتے ہوئے حسین اس ہاتھ کو ایک ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں دے جو شرابی بھی تھا، جو سانگی بھی تھا، جو جھوٹا بھی تھا، جو ہر طرح کی برائی میں ملوث بھی تھا۔ مجھے کہنے دیجیے کہ بات وہ مسئلہ ہے کہ کبھی کوئی کام کا ہاتھ کسی پلیت کے ہاتھ میں جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ غوثیہ۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ نبی کا ہاتھ
بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں جا سکتا نہیں، اور بیعت تو ہمیشہ بڑے کی جاتی ہے۔ میں یہاں ایک خاص فکر کو مخاطب کر رہا ہوں، الحمدللہ پروگرام میرا لائیو چل رہا ہے، جب تک سانس ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ توجہ، نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر کسی کا ہاتھ ہے، اور حسین ہے نبی سے، ہاتھ تو اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو حرفہ ہو، آلہ ہو، جو اللہ کا سچا پکا نمائندہ ہو۔ یہ ہے دین کی بیعت۔ دنیا داری کے اعتبار سے ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن دین کے راستے پر کرتے ہوئے ہاتھ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو افضل ہو، عرفہ ہو، اعلیٰ ہو، صاحب مقام ہو، صاحب حسد ہو، صاحب نسب ہو، علمیت میں پورا ہو، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو۔ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو مدینے والے سے رابطہ کرا دیتا ہے۔ ہر ایرے گہرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اب دیکھیے زمانہ ہے ایک، ہاتھ ہے دو، ایک ہاتھ حسین کا، ایک ہاتھ یزید کا۔ سوال آپ سے ہے، دونوں ہاتھوں میں سے کون سا ہاتھ افضل ہے؟ بولیے بولیے، بلند آواز سے کہیے۔ حسین کا ہاتھ۔ آپ نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ حسین کا ہاتھ عرفہ ہاتھ ہے، اعلیٰ ہاتھ ہے۔ ذرا حسین کا مرتبہ کو دیکھو، حسین کی شان کو دیکھو، حسین خون مصطفیٰ ہے۔ حسین کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس گھر کے باہر جبریل ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ حسین کا تعلق اس خانوادے سے ہے جنہیں جنت سے لباس آتے ہیں۔ حسین کا تعلق اس گھر سے ہے کہ جس گھر کی صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ جنت ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ حسین کا تعلق اس گھر سے ہے کہ جس حسین کا بڑا بھائی خود جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ بات بتاؤ، حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار، حسن بھی جنت کے جوانوں کے سردار، علی سید الاولیاء۔ کیا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس سارا جہاں ولیوں کے آگے ادب سے سر جھکاتا ہے، جس کے آگے ادب سے سارے سر جھکائیں انہیں ولی کہتے ہیں، اور جہاں ادب سے ولی سر جھکائیں اسے بارگاہ علی کہتے ہیں۔ اسے بارگاہ علی کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے اس گھر کا۔ ماں جنتی خواتین کی سردار، باپ ولیوں کا تاجدار، نانا نبیوں کا امام، نانا رسولوں کا امام۔ نانا وہ ہے جو تمام کائنات کی ہر شے سے برتر ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، منصب والا ہے، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کی اہمیت کو کون جان سکتا ہے؟ پیغمبر دھرتی پر قدم رکھے، رب کا قرآن نازل ہو، اللہ فرمائے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے مصطفیٰ، تیرے قدموں کے نیچے آپ کے جو ذرے آتے ہیں، میں رب ہو کے ان آپ کے ذروں کی قسم اٹھاتا ہوں
کسی بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا مگر ہاتھ دینے سے ملتا کیا؟ وظیفے لگ جانے دنیا کی دولت یزید نے حسین کے قدموں پر ڈھیر کر دی پوشاکیں خیرتیں جاگیریں وظیفے دنیا کا مال چلتا اگر حسین ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے لیکن یاد رکھو حسین تو خود سخی ہے حسین کی ماں سخیہ حسین کا باپ سخی ایک دنیا کا سردار اس کی کیا حیثیت ہے جسے رب نے جنت کا سردار بنایا ہوگا عارضی چیزوں کا سردار ہونا اور بات ہے جنت ہے ہمیشہ رہنے والی حسین پاک ہمیشہ رہنے والی جنت کے سردار ہے اشارہ کر کے کائنات میں نظر ہو جائے فرمایا کوئی چیز رہتی ہے رہے نہیں رہتی نہ رہے مجھے اپنا اکبر بھی دینا پڑا اپنا رسول بھی دینا پڑا نتیجہ قسم بھی دینا پڑا اپنا بھائی بات بھی دینا پڑا اور محمد بھی دینا پڑے مجھے اپنے بہت تین کے لیے قربان کرنے پڑے میں کر دوں گا کیونکہ ایک طرف دنیا ہے ایک طرف دین ہے میں دنیا کے خوب کا بھی نہیں کوئی بتاؤ دنیا اللہ کے لیے ہم تو کل کوثر کی شان والے ہیں ہم دنیا کو کیا دیکھیں ہم تو خود کثرت کے مالک ہیں سر بہت رہا یہ سر رہے نہ رہے دست یزید یزید کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں جا سکتا حقا کے بلائے لائے ہست حسین تکبیر نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان حسین شان حسین حسین ایک معیار ہے میں سوچ میں پڑ گیا فرما دیتے حسن و منی وانا من الحسن لیکن فرمایا حسین و منی وانا من الحسین وجہ کیا ہے کہ جب دین پر مشکل آ جائے گی اس وقت حسن نہیں اللہ اس وقت کون ہوں گے کون ہوں گے بولو کون ہوں گے حسین ہوں گے اس لیے جب دین پر تنگی آئی دین پر سختی آئی جب منبر رسول پر گود میں بندر لے کے بیٹھنے والے آ گئے جب سرود و نشاط کی محافل عام ہوئی جب شراب کا دور چلنے لگا جب سبھی بہنوں سے ثنا عام ہونے لگا جب شریعت کے قد و حال کو مسخ کیا جا رہا تھا ایسے میں حسین میدان میں گزرا فرمایا میرا کچھ رہے نہ رہے لیکن نامے کے دین پر میں آج نہیں آنے دوں گا یہ دین ہمیشہ سے خون لیتا آیا ہے کبھی طائف کے بازار میں نانا کا خون بہا دین قربانی مانگتا ہے کبھی طائف کے بازار میں نانا کا خون بہا تھا آج کربلا کی یہ تپتی ہوئی ریت اگر ٹھنڈی ہوگی تو حسین کے خون سے ہوگی یہ کرانا امت والا یہی وہ وجہ ہے حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا وجہ کیا ہے کہ وہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں تھا مصطفیٰ کا ہاتھ آئیے ذرا تھوڑی سی فضیلت اس گھرانے کی بیان کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا ترازو ہوں حضور فرماتے ہیں میں علم کا ترازو ہوں علی اس کا پلڑا ہے پلڑا اسے کہتے ہیں جہاں کچھ رکھا جائے علی خالی نہیں کہیے نا سبحان اللہ علی اس کا پلڑا ہے
حسن و حسین اس ترازو کی رسیاں ہیں اور فرمایا فاطمہ اس کا دستہ ہے. اوپر دستی بڑی ہوتی ہے نا، جیسے ترازو کو پکڑتے ہیں. فرمایا فاطمہ اگر اس پہ کلام کروں وقت لگتا ہے، بات مختصر کرتا ہوں. فاطمہ اس کا دستہ ہے. اور فرمایا میرے آئینہ اطہار اس ترازو کی عمودی سلاخ ہے. وہ ہوتی ہے نا ایسے ایسے چلتی ہے، کلی جسے کہتے ہیں. ادھر وزن زیادہ ہو تو ایسے ہو جاتی ہے، ادھر وزن زیادہ ہو تو ایسے ہو جاتی ہے. فرمایا آئینہ اطہار اس کی عمودی سلاخ ہے جس کے ساتھ ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور ہمارے ساتھ بغض رکھنے والوں کے آواز کو لے آئیں گے. فرمایا وہ ترازو جسے میزان عمل کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ترازو ہم ہی اور ہم ہی وہ ہے. ہاں ہاں، اگر دنیا میں بیٹھ کر اندازہ کرنا ہو کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں تو دل سے پوچھ. اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہے تو پھر جنتی ہے. اللہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ علی سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ حسنین سے محبت کرنے والے، سبحان اللہ، ردائے فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والے. آؤ یہ تو اس گھرانے کی شان ہے. اس رات کے لمحے میں آئے بیٹھے ہو، تمہاری شان نہ بتاؤں. اول کا آخر تمہاری کیا عزت ہے، تمہارا کیا پریشان ہو گئے. یہ نہ سنو آنند میں نے جملہ بولا میں تمہاری اشارہ بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری عزتیں بیان کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جو اکرام دینے والا ہے، رب کریم جو آپ کو انعام دینے والا ہے. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کریم پیغمبر محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی سنو، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ایک میں ہوں گا، ایک تم ہوگے، ایک فاطمہ ہوگی، ایک حسن ہوگا، ایک حسین ہوگا. اب تاجدار اللہ نے جو سوال کیا خدا کی ساری محبتیں اپنی نچھاور کر دو، ساری عزتیں اپنی نچھاور کر دو. اور میں ہی کیا کائنات کی ساری عزتیں علی کے جوتے کی نوک پر بردار کرو. کیا خوبصورت حال علی المرتضیٰ نے کیا. علی پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ پہلے جنت میں جانے والوں میں ہیں. آقا ذرا ان کے بارے میں بھی بتا دیجیے جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا علی جو ان 5 تن سے، ان پیاروں سے محبت کرتا ہے، ان کا امام تو ہوگا. یہ تیرے پیچھے جنت میں آ. یہ ہے اس گھرانے کی محبت، یہ ہے اس گھرانے کا پیار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہی روایت ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ہم سے پیار کرتے ہیں. پھر آپ سے مخاطب قریب فرمایا میں علی، تم، فاطمہ، حسن، حسین. سرکار فرماتی اور ہمارے پیار کرنے والے. آقا آگے کیا بات ہے. فرمایا میدان
کہ تو حسین کے پاس نہ پہنچ. سبحان اللہ. کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں گارنٹی دیتا ہوں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ علی علی کے نعرے لگائے اور محشر میں علی تجھے پاس نہ بلائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہماری بھائی بہنیں بیٹیاں سیدہ طیبہ کی نیاز ہے اور سیدہ طیبہ کا حضرت فاطمہ الزہرا انہیں پاس نہ بلائے. بہت بڑی شرط ہے. کریم نے ارشاد فرمایا ہے علی تم میری بیٹی فاطمہ دونوں واسطے حسن اور حسین اور جتنے ہم سے پیار کرنے والے ہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑے مرحلے سے گزارنے لگا. توجہ ہے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان سے گزارنے لگا. ایسے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا, اگر نہیں فرماتے ہم پہنچوں اور ہمارے محبین ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے. کھلانے والا خدا ہوگا, سبحان اللہ. کھانے والے ہم ہوں گے. سبحان اللہ. جو آج علی کے نام پر نیاز کھلا رہا ہے, جو آج حسن و حسین و فاطمہ الزہرا کے نام پر نیاز پکا رہا ہے, لوگوں کو کھلا رہا ہے, میرا مشتاق یہ کہتا ہے غیر زندہ آئے گی ہمارے لیے کھانے پکاتا رہا, لوگوں کو کھلاتا رہا. اے ہمارے حکمران آج ہم بھی آتے ہیں بیٹھ رہا. توجہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ آگے چلیے. فرمایا ایک جگہ اکٹھے ہوں گے, قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا جو حضور کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ حضور کے لیے کوئی علیحدہ لایا جائے. حضور تو قدر کرنے آئے. سبحان اللہ. کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی لنگر تیرے لیے ہوگا جو علی کھا رہے ہوں گے, وہی لنگر تیرے لیے ہوگا جو حسنین کھا رہے ہوں گے, وہی لنگر تیرے لیے ہوگا. پھر ہوگا کیا؟ ایسے کہا تھا, ایسے بات ختم ہوگی. سرکار فرماتے ہیں دسترخوان سجا ہوگا, ہم بیٹھے ہوں گے, ہمارے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے, کھلانے والا خدا ہوگا, مہمان ہم ہوں گے. اور فرمایا اتنی دیر تک ہم وہیں بیٹھے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا. حساب ہو جائے گا. ارے بتانا سوچا کیا ہو کہ محبت یہ اگلے میں تمہاری عظمت یہ ہے, تمہاری شان یہ ہے. حساب لوگ دیں گے کہ کون یزید کو سیدنا کہتا تھا, کون یزید کو رحمت اللہ تعالی کہتا تھا. حساب وہ دیں گے جو امام حسین, امام حسن کی محبت کو دل میں بسائے ہوں گے, وہ بیٹھے ہوں گے, ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اچھا ایک بات, پچھلے دنوں میں لاہور میں تھا, وہاں ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے کتاب کے لیے آئے, تو جاتے جاتے نا وہ بات کہہ رہے کہ مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں بے شمار شہید ہوئے, لیکن جو شہرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور شہید کو حاصل نہیں ہوئی. وہ جاتے جاتے کہنے لگے میں انشاءاللہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ آؤں گا, باقی بات میں یہ وہاں کروں گا. وہاں فوراً میرے دل میں یہ بات کر دی. میں نے بھی اس پہ سوچا کہ یار شہید تو بڑے بڑے ہوئے اور بہت خاندان نبوت میں بڑے بڑے شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے. کان کاٹے گئے مصطفیٰ کے چچا,
کو چیرا گیا، جگر باہر نکال کر دانتوں سے چبایا گیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ واہ میرے شیر چچا، واہ میرے شیر چچا. اللہ اکبر، بڑی عظیم شہادت ہے. خان وعدہ اہل بیت اطہار میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا، سگے چچا شہید ہوئے. لیکن وہ شہرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کو حاصل نہیں ہے. یہاں ایک اور بات کروں علی تاجدار حالات حسین کے باپ ہیں، اور وہ شہرت جناب علی کی شہادت کو بھی نہیں ہے. بات کی سمجھ آئی؟ وہ شہرت حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کو بھی نہیں ہے. جو شہرت، جو مقام جناب امام حسین کی شہادت کو حاصل ہے، وجہ کیا ہے؟ وہی سوچا، وہی ذہن میں آیا، اور وہی پھر میں نے اپنے بیان میں اس کو واضح بھی کر دیا کہ حسین کی شہادت کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ تیری شان یہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ آیت پر آیت نعت مصطفیٰ بیان کرنے کے بعد حضرت رب کریم نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بتانا چاہتا ہوں حسین پاک کی شہادت کی شہرت کیوں ہے، زمانے میں حسین پاک کی شہادت کا تنکا کیوں بچتا ہے، بچے بچے کی زبان پر حسین کا نام کیوں ہے، اور دل حسین کا نام کیوں سننا چاہتا ہے، اور زبان حسین کا ذکر کیوں کرنا چاہتی ہے. رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونا اے میرے پیارے، اے میرے محمد، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب ذکر ہوا بلند کرنے کا. سبحان اللہ. یہاں تو اللہ نے ایک صرف نبی کا ذکر بلند کیا ہے. جائیں ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کسی عالم سے پوچھیں. اللہ نے صرف اپنے نبی کا ذکر بلند کیا ہے. ہاں بات ہو گئی، بات پہنچ گئی. اللہ نے صرف اپنے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا ہے. رب کہتے ہیں سونا ہم نے آپ کے لیے، یہ جو آپ کے لیے ہے اس میں تقریر ہے. سبحان اللہ. کیوں کیا ہے تیرا ذکر بلند؟ سونا تھا کہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. کوئی مہمان آتا ہے ہم گھر کو سجاتے ہیں، جب آتا ہے تو کہتے ہیں جناب اس کا آج تو ابھی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلندی سے کہیں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند کر دیا. اب کیا تو اللہ نے ذکر ایک اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب مصطفیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ کہا فاطمہ تو میرا جگر ہے. حسن تو میرا ہے. کہا حسین تو میرا ہے. کہا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی.
علی انت منی، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا بدن میرا بدن. سمجھاؤ کیسے؟ فرمایا لحموں کا لحمی، بدنوں کا بدنی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا بدن میرا بدن، میرا جسم تیرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، نبی کا بدن علی کا بدن، علی کا بدن نبی کا بدن. سنیے میں کیا مطلب بیان کرنے لگا ہوں. علی کا بدن نبی کا بدن، نبی کا بدن علی کا بدن. کیسے پتا چلا؟ ہجرت کی رات ہے، محمد نے علی کو اپنے بستر پر بٹھایا، کافر آئے دیوار سے دیکھا تو یہ سمجھے محمد نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ علی سے وہ فرق محسوس کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے نہ کر سکے کہ میرا بدن تیرا بدن، تیرا بدن میرا بدن. اب پھر آئیے اسی مقام پر لگ ذکر سونا، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. جب رب نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا ہے تو مصطفیٰ بھی کسی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ذکر ابو بکر نے بھی سنا، عثمان و علی نے، عمر نے بھی سنا، اصحاب سن رہے ہیں. وہ نبی جس کا ذکر رب کائنات نے بلند کیا ہے وہ خود کسی کا ذکر کر رہا ہے. میرے کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، جتنا میرا ذکر بلند ہے اتنا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان حسین، شان حسین. جتنا ذکر نبی کا بنا سبحان اللہ، اتنا ہی ذکر حسین کا بنا. سبحان اللہ. یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کو شہرت حاصل. آباد علی مقام توجہ فرمائیے. یہ سارا کام والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ہوتی ہے محبت، اور کچھ محبتیں ایسی ہیں محبوب 4 دن نگاہ سے اوجھل بھی رہے تو گزارا ہو جاتا ہے. کچھ محبتیں ایسی ہیں محبوب چند دن نگاہوں سے ہٹا بھی رہے تو گزارا ہو جاتا ہے. ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ ایک لمحہ بھی گزارا، اور وہ محبت ہوتی ہے شدید. اسے قرآن نے کہا ہے شدید محبت. الذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک محبت ہوتی ہے شدید جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جیسے محبت ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو گزارا ہوگا مچھلی کا مر جائے گی. وہ محبت جس میں مر مٹنے کا مقام آ جائے اسے کہتے ہیں شدید محبت. اور اقبال کی زبان میں اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں اسے؟ عشق مصطفیٰ. اللہ اکبر، حمدن کثیرا، حمدن کثیرا، حمدن کثیرا. عقل ہے محل بے قدر خون پڑا، آتش نمرود میں کھاؤ. عشق کہیے عشق. آخری جملے ہیں پھر دعا ہوگی. بے قدر خون پڑا، آتش نمرود میں عشق. عقل کیا کہتی ہے؟ چھلانگ لگاؤ گے اس کا تو سیج اتنا ہے، دور سے یہ حرارت دے رہی ہے، اندر چل گئے تو کیا بچے گا؟ عشق کہتا ہے کچھ بچے نہ بچے. ہم جو محبت کرتے ہیں بے قدر خون پڑا، آتش نمرود میں عشق. عقل ہے نحوے تماشائے لبے بام ابھی. آؤ بتاتا ہوں عشق کے کمالات کیا ہے، عشق کے کمالات کیا ہے، عشق کا حسن کیا ہے. ایک بستی بسائی عشق نے، مٹی منگائی عشق نے، صورت بنائی عشق نے، وچ جان پائی
یار حال کیا ہے؟ صدیق یار حال عشق عمر 40 سال عشق عثمان فاطمہ عشق حیدر انعام عشق اکبر کربل بسایا عشق نے کربل بسایا عشق نے کربل لٹایا عشق نے اکبر کمایا عشق نے اصغر کروایا عشق نے ایک کان کٹوایا عشق نے نیزے چڑھایا عشق نے قرآن سنایا عشق نے توجہ اکبر کمایا عشق نے اصغر کروایا عشق نے کان کٹوایا عشق نے نیزے چڑھایا عشق نے قرآن سنایا قرآن سنایا قرآن سنایا عشق نے صبر حسین عشق نے بدر حنین عشق نے صبر حسین عشق نے بدر حنین عشق نے سو توجہ فرمائیے سونی کو موجوں میں بہایا عشق نے سچی کو صحرا میں رلایا عشق نے مجنون کو جنگلوں میں ہلایا عشق نے اور منصور کو سولی پر چڑھایا عشق نے یوسف کو کنویں میں پہنچایا عشق نے اور اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا سبحان اللہ عقل کیا کہتی ہے بیٹا ہے بڑھاپے کی متا ہے یہ جہاں سے گیا نور نظر ہے اس کے بغیر کچھ نظر نہیں آئے گا عقل نے کہا عشق نے کہا پیچھے ہٹ جا یہ عقل تیرا کام نہیں ہے ارے تسلیم ہم ہے جو مثال یار میں آئے یوسف کو یعقوب کو فراق میں رلایا عشق نے اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا عشق میں ابراہیم کو آگ میں کروایا عشق نے موسیٰ کو طور پر آگے بلایا عشق نے عشق کیا ہے عشق سوچ بھی ہے عشق ساز بھی ہے عشق ایک حسن بھی ہے عشق ایک انداز بھی ہے عشق ایک راز بھی ہے عشق ایک نیاز بھی ہے عشق ایک سجدہ بھی ہے حسین کا سجدہ سامنے رکھنا عشق ایک سجدہ بھی ہے عشق ایک نماز بھی ہے عشق ایک تصور بھی عشق ایک تصویر بھی عشق ایک تحریر بھی عشق میں صورت بھی ہے مصور بھی ہے ساکن بھی ہے تفسیر بھی ہے فکر بھی ہے تفکر بھی ہے تفسیر بھی ہے مسخر بھی ہے عشق ایک دور کی تاثیر بھی ہے عشق ایک آہ کی تاثیر بھی ہے عشق ایک جانی بزرگ آپ کے لیے جملہ عشق ایک آگ کی تاثیر بھی ہے ارے جب محبتیں مانگتے ہو تو نبی کے وسیلے سے مانگا کرو اس وسیلے سے کرم اور بھی بالا ہوگا اور اس کے سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں بعد مرنے کی رحمت میں بھی اجالا زمانہ آیا زمانہ گیا زمانے سارے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ زمانے سارے بولو بولو زمانے سارے ایک زمانہ وہ ہے جس کی رب نے قسم اٹھائی بات ختم سلام ہوگا دعا ہوگی اللہ کی بات کا گری اداری ہوگی اپنے پیاروں کو ثواب پیش کریں ان کی بلندی درجات کی دعا مانگیں اور حسین کے در کا صدقہ مانگیں حسن کے سر کا صدقہ مانگیں اللہ ایک زمانہ وہ ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی اللہ فرماتا ہے ناراض کر مجھے زمانے کی قسم یہ میرا اپنا تصور تھا میں نے زمانے سے سوال کیا زمانے کو نے تو بڑا کچھ دیکھا ذرا بتا کیا کیا ہوا تو زمانہ کہنے لگا
میں نے ابلیس ہو آدم کی کہانی دیکھی. بارہ طرف ذہن میں رہے. میں نے ابلیس ہو آدم کی کہانی دیکھی. میں نے نوح کے طوفان کی تو بیانی دیکھی. میں نے سلیمان کی دنیا پہ حکمرانی دیکھی اور اثار کی سڑک بہاتے ہوئے پانی. جناب موسیٰ یاد آئی یا نہیں آئی؟ اثار کی سڑک بہاتے ہوئے پانی دیکھی. میں نے زکریا کے چلتا ہوا آیا دیکھا اور مصر کو اے یوسف خریدار تمہارا دیکھا. اور مصر کو اے یوسف خریدار تمہارا دیکھا. آج نمرود کا بھی آیا نظارہ دیکھا. آگ میں کودتا ایک اللہ کا پیارا دیکھا. آگ میں کودتا ایک اللہ کا پیارا دیکھا. میں نے یحییٰ کا دن رات کا رونا دیکھا. میں نے یعقوب کا بیٹے کو کھونا دیکھا. میں نے یعقوب کا یہ زمانہ اپنی داستان بیان کرتا. میں نے یعقوب کا بیٹے کو کھونا دیکھا. اور ہم کلام طور پہ موسیٰ کا بھی ہونا. بولیے موسیٰ کا بھی ہونا دیکھا. نیل کی موج پر پیغمبر کا سونا دیکھا. نیل کی موج پر پیغمبر کا سونا دیکھا. میں نے مریم کی شرم و حیا دیکھی ہے. میں نے حاجرہ کی شوہر سے وفا دیکھی ہے. چلتے چلتے کبھی چاہے کنہا دیکھا. کبھی یوسف کو میں نے کسے زندہ دیکھا. کبھی عیسیٰ کو بنتے ہوئے درد کا درما دیکھا. اور محمد کو اقرا کے عرش کا مہمان دیکھا. اور محمد کو عرش کا مہمان دیکھا. اور محمد کو عرش کا مہمان دیکھا. میں نے ادا و ناز زمانے کے بدلتے دیکھے. محرم راز زمانے کے بدلتے دیکھے. سوز اور ساز زمانے کے بدلتے دیکھے. میں نے انداز زمانے کے بدلتے دیکھے. میٹھے چشمے کے پانی کو کھارا دیکھا. آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ میں کیا جملہ بول رہا ہوں. ہے میٹھا چشمہ لیکن پانی کھارا ہے. میٹھا چشمہ ہے امیر معاویہ اور کھارا پانی ہے یہ. بات کی سمجھ آئیے آگے چلتے ہیں. آہستہ آہستہ زمانہ چلتے چلتے کربلا کی طرف آ رہا ہے. میٹھے چشمے کے پانی کو کھاری دیکھا. اور نہرے فرات پہ طاقت کا پجاری دیکھا. جوش اکمل پہ جسے کرتے سواری دیکھا. جوش اکمل پہ جسے کرتے سواری دیکھا. اس کو نیزے پہ زمانہ کہتا اس کو نیزے پہ. میں نے قرآن کا قاری دیکھا. اس کو نیزے پہ میں نے قرآن کا قاری دیکھا. میں نے دیکھے عباس کے بازو کٹتے. میں نے دیکھے عباس کے بازو کٹتے. میں نے دیکھا قاسم کو ٹکڑوں میں بٹتے. میں نے دیکھا قاسم کو ٹکڑوں میں بٹتے. اور پیاسے معصوم کو میں نے پھرک کے پایا. زمانہ کہہ رہا ہے کہ پیاسے معصوم کو میں نے پھرک کے پایا. سر اکبر کا ایک طرف دھڑکتے پایا. سر اکبر کا ایک طرف دھڑکتے پایا. چشمے سے
زینب سے آنسو چھلکتے پایا، چشم زینب سے آنسو چھلکتے پایا، ابن حیدر کو پھر بھی سنبھلتے پایا، ابن حیدر کو پھر بھی سنبھلتے پایا۔ میرے سرکار نے یزیدی درندہ دیکھا، زمانہ کہتے تھے میں نے کر کے یزیدی درندہ دیکھا، مارنے والا مار کے بھی شرمندہ دیکھا، مارنے والا مار کے بھی شرمندہ دیکھا، اور مرنے والا مر کے بھی زندہ دیکھا۔ ہماری حاضری یہاں سے کربلا سے سے مدینے میں لگ رہی ہے۔ مرنے والا مر کے بھی زندہ دیکھا، حسین و منی کا نام تبندہ دیکھا، سبحان اللہ، حسین و منی کا نام تبندہ دیکھا، اور میں نے بکتے ہوئے قرآن کے پارے دیکھے، میں نے بکتے ہوئے قرآن کے پارے دیکھے، میں نے چلتے ہوئے مسجد کے مینارے دیکھے، میں نے بجھتے ہوئے لاکھوں ستارے دیکھے، میں نے ڈوبے ہوئے دریا کے کنارے دیکھے، اور روز سے میرے محمد نے کھلایا، کبھی انگلیاں پکڑ کے مدینے میں چلایا، کبھی وہ جسے میرے محمد نے کھلایا، کبھی انگلیاں پکڑ کے مدینے میں چلایا، کبھی گود میں حیدر نے جسموں کے اٹھایا، کبھی قرآن لوری میں جسے گانے سنایا تھا، کبھی وہی حسین آج بے گانوں کفن لیتا ہے، وہی حسین آج بے گانوں کفن لیتا ہے، یہ وہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، سلام بدری بدری گلے قدس کی بتیاں، بدری بدری گلے قدس کی بتیاں، لبوں کی نزاکت پیدا، سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، جن کو لوگے سے کوسے بلا، سبحان اللہ، کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں
کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز